یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی امت میں ہونا بڑا شرف ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصائص سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جیسے اعلیٰ رتبوں سے نوازا ہے، جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دین بھی اعلیٰ عطا فرمایا، کتاب بھی اعلیٰ عطا فرمائی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جیسے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے پاک کلام قرآن اور اللہ رب العزت نے جو محبوب کے سینہ منورہ پر قرآن اتارا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ایسے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا۔ یعنی ایک ہے کہ انسان ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کے بعد پھر مسلمان ہونا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان بھی اپنے مرتبے کو کبھی نہیں پہچانتا، یعنی انسان کو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے یار اسے انسانیت کا بھی نہیں پتا، جانوروں والے کام کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ انسانیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہوتے نا کبھی کوئی بندہ ایسا کام کر دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، جانوروں سے بھی گرا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا کہ میں ہوں کیا، مجھے کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کہاں تک میں گر سکتا ہوں، میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ بعض اوقات انسانوں کے بارے میں چلتے پھرتے خوبصورت چہرے، پورا جسم ہے، لیکن ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ ہماری زبان سے یہ فوراً نکلتا ہے کہ اس سے تو جانور ٹھیک ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اس چیز کو بیان کیا ہے انسانوں کے بارے میں، جن کے چہرے بھی خوبصورت، جن کے ہاتھ بھی سلامت، جن کے پاؤں بھی سلامت، اللہ رب العزت نے انہیں کہا اولئک کالانعام، یہ انسان تو جانوروں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا کہ بل ہم اضل، بلکہ محبوب یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور ایسے انسانوں سے بہتر ہے۔ انسان اپنے منصب کو جب نہ پہچانے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا اور متقی بننے کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے منصب کو پہچان لے، توجہ سے سنیے گا، تقوی کا معنی یہ ہے جو بندہ اپنے منصب کو پہچان لے اور منصب کے مطابق کاموں کو کرے، اللہ اسے تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ نے اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، بزرگ ہو، داڑھی بھی تھوڑی سفید ہو چکی ہو اور وہ بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہو، تو آپ اسے اگر دیکھیں کہ وہ چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتا ہے، چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے گالیاں بھی نکالتا ہے، اس کے یار دوست تاش کھیلتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے تاش کھیلتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، ٹھٹھے لگاتا ہے، تو آپ کے دل میں آئے گا کہ یار یہ ماسٹر صاحب کو اپنے عہدے کا خیال نہیں آیا۔ ایسے امام مسجد ہے، امام مسجد بھی کبھی ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا ان کو اپنے منصب کا تو خیال کرنا چاہیے، انہیں تو یہ زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ چائے کے کھوکے پہ بیٹھنا ناجائز تو نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے گپ شپ کرنا بھی کئی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن بعض جگہ سے ہمارا منصب ہمیں روکتا ہے، ہماری عزت ہمیں روکتی ہے، ہمارا شرف جو اللہ پاک نے ہمیں دیا وہ ہمیں روکتا ہے نا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ بطور انسان ہونے کے ناطے بھی ہمیں بعض جگہوں پہ سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ مثال دیتا ہوں، جانوروں کے لیے کوئی آر نہیں کہ
وہ کوڑے کے ڈھیر پہ کوئی کھانا پڑا ہو، روٹی پڑی ہو، پھل پڑا ہو، وہاں سے کوئی بکری کھائے، گائے کھا لے، کتا کھا لے تو معیوب نہیں لگتا. لیکن اگر کبھی آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے کھا رہا ہے تو لگے گا نا کہ یہ انسانیت کی توہین ہے. انسانیت کا منصب، اس کی عزت، اس کا مقام یہ نہیں. اسے تو اللہ پاک نے یہ عزت دی ہے کہ یہ دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا اپنے سامنے رکھے. اللہ نے اسے یہ پنجہ دیا ہے، یہ 5 انگلیاں، ان کے اندر اللہ پاک نے یہ سارا موونگ سسٹم رکھا ہے. یہ کیسے لقمہ توڑے گا، کیسے بنائے گا، کیسے اٹھائے گا. پھر اللہ پاک نے اس انسان کو یہ کلائی کی بھی موونگ دی ہے. پھر یہاں سے بھی اللہ پاک نے اس کے اندر یہ سسٹم لگایا ہے، یہ لقمہ اٹھائے، اٹھا کے اپنے منہ کے پاس لائے. یہ منہ نیچے جا کے زمین کے ساتھ لگا کے نہیں کھائے گا، یہ جانوروں کا طریقہ ہے. اللہ پاک نے کرم نوازی کی، ہمیں عزت دی. عزت اس طرح دی کہ انسان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تو منہ زمین کی طرف لے کر نہیں جائے گا. تیرا رب تجھے ایک ایسا نظام دے رہا ہے کہ لقمہ خود چل کے تیرے منہ کی طرف آئے گا. یہ ایک انسانیت سے بڑھ کر پھر آگے مسلمانیت ہے کہ جب بندہ انسان بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی ہو، پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، پھر اس کی ذمہ داری کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے اور توجہ سے سنیے گا اور ساری زندگی یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے ایک بندہ مومن کو عزت، مقام، مرتبہ کیا دیا ہے اور ہمارا منصب کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہمارے منصب کے تقاضے کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، بے شک تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تیری عزت بڑی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھ سے بھی زیادہ عزت میرے غلام کو عطا فرمائی ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کعبے سے بھی زیادہ معزز ہو گیا. کبھی سوچئے تو صحیح یار، ہم کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں نہیں بچھاتے، نہیں بچھانی چاہیے، ادب ہے. کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے بھی نہیں ہیں، ادب ہے. پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بھی ہم لحاظ رکھتے ہیں کہ نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو، ادب ہے. کعبۃ اللہ کی طرف ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات ہم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں. بعض لوگ تو ویسے ہی اپنی کمر کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کرتے، یہ احترام ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ احترام ایک بندہ مومن کا ہے؟ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف تو میں نے کبھی ٹانگیں نہیں کی، لیکن لوگوں کے دل میں توڑتا ہوں، لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں، مسلمانوں کا مال کھا جاتا ہوں، مسلمانوں کی عزت اچھالتا ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، میں مسلمانوں کی چغلیاں کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے بھی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہوں، میری زبان سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، میرا ہمسایہ میری زبان سے محفوظ نہیں ہے، میرے محلے دار میری زبان کی وجہ سے تنگ ہیں، اور تو اور میرے گھر میں میرے بچے میری زبان سے محفوظ نہیں ہیں. کبھی سوچا ہم نے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی امی، گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون، ایک اللہ کی بندی، وہ ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے. بازو کے تو معاذ اللہ اللہ پاک کی پناہ، بازو کے تو والدین ان کی زبان سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ دے گا. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی بھی عزت ہے، لیکن کعبے سے زیادہ عزت اللہ نے ایک بندے مومن کو عطا فرمائی ہے. مجھے اور آپ کو، یہ سب یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی کرسی کے، بغیر کسی، میں کیٹیگرائز کرنے کے عرض کر رہا ہوں، وہاں سے لے کے یہاں تک ہر بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دے دیا. فرمایا کہ تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا، تو نے میری غلامی اختیار کر لی، اب لازمی ہے کہ تیری عزت کعبے کی عزت سے زیادہ ہو. تو آپ تصور کریں، ہمیں عزت دے دی گئی، ہم معزز بن گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور دل سے جواب دیجئے گا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جتنی عزت، جتنا بڑا مقام اور جتنا بڑا منصب
اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس منصب کے کوئی تقاضے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا ذرا، ہے نا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک ماسٹر صاحب کھوکھے پہ جا کے بیٹھے تو ہم نے کہا آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ایک انسان نے جب کوڑے کے ڈھیر سے کھانا اٹھا کے کھایا تو ہم نے کہا تو ٹھیک نہیں کر رہا. تو ایک مسلمان کے بھی کوئی تقاضے ہیں یا نہیں؟ ایک مسلمان اگر 5 وقت مسجد میں نہیں آتا، میں نہیں کہتا، آپ خود اور میں خود اپنے قریبان میں جا کے کہیں کہ تو ٹھیک نہیں کر رہا، تجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے زیادہ عزت دی ہے، تو مسجد میں نہیں جا رہا. تجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی غلامی کا شرف دیا ہے، تو قرآن ہی نہیں کھول رہا. تجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت میں شامل کر لیا، کیا تو نے نہیں سنا اللہ کے کئی انبیاء کرام، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 17 انبیاء کرام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں نبوت کا منصب عطا فرمایا، تیری بڑی کرم نوازی ہے، یہ تیرا بڑا فضل ہے، لیکن اے پروردگار ہماری دعا یہ ہے، التجا یہ ہے، تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دے. کئی انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی ہیں، اور مجھے اور آپ کو بغیر مانگے، بغیر طلب کیے، بغیر دعا کیے اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، محبوب کی غلامی میں شامل کیا ہے. اب ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارے منصب کی بھی تقاضے ہیں نا. ایسے تھوڑی ہے کہ مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان بن گئے تو بس اب مہر لگ گئی کہ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جو چاہو کرو، نہ تمہارے کلمے پہ فرق آئے گا، نہ تمہاری مسلمانی پہ فرق آئے گا، نہ تمہارے ایمان پہ فرق آئے گا. ایسا نہیں ہے. منصب کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو منصب بعض اوقات واپس لے لیا جاتا ہے نا. اللہ پاک بعض اوقات بندے کو سزا دیتا ہے، اس سے منصب لے لیتا ہے، ایمان کی دولت چھن جاتی ہے بعض گناہوں کی وجہ سے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے پاس بھی، جو صفا مروہ میں بھی، جو منی پہ بھی، مزدلفہ میں بھی، عرفات میں بھی کوئی اور لفظ نہیں کہتا تھا. وہ ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے سلامتی ایمان عطا فرما دینا، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ تو کوئی دعا نہیں کہتا، لبیک کی صدا تیری زبان پر نہیں آتی، تو کوئی اور دعائیں نہیں مانگتا، ہر وقت ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، مجھے محبوب کی غلامی میں موت دے دینا. اس نے کہا اس لیے میں ڈرا ہوا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے ایک بھائی نے 60 سال اللہ کی عبادت اس طرح کی، اس نے اللہ کے حرم میں 60 سال اذانیں دی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے عبادت کی، لیکن جب اس دنیا سے گیا اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ میں اسلام سے بیزار ہو کر عیسائیت کا مذہب قبول کرتا ہوں، اور ایمان کی دولت چھین لی گئی اور وہ مر گیا، بے ایمان ہو کے مرا. میں ڈر گیا کہ جب 60 سال کی عبادت کرنے والا بھی بے ایمان ہو کے مر سکتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس کا جرم کیا تھا، تو جو اس کے جرم لکھے ہیں ان میں سے ایک جرم یہ تھا کہ وہ نامحرم عورتوں سے میل جول رکھتا تھا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان ہم سے سلب ہو جانے کا باعث بن جاتے ہیں. زنا کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، دل ایمان سے خالی کر دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ کیا مومن بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کبھی جھوٹا، بولیے نا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز
نماز ہے. نماز کے ذریعے مومن اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے بے ایمان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حدیث پاک یہ فرما رہی ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے، دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے، انسان بے ڈر ہوتا ہے. جب انسان بے ڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، جب اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں رہتا، جب وہ گناہ کرتے ہوئے اس کا جسم کانپتا نہیں ہے، جب وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، پھر خالق کائنات اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہ کرتا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں رہا، لیکن اللہ پاک جب اس کی پکڑ فرماتا ہے اسے شعور بھی نہیں ہوتا. یقین کیجئے بعض لوگ مسجد میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور بزرگان دین کی سیرت پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ بعضوں کو اللہ پاک مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا. ایسے بھی ہیں. وہ ایک بندہ تھا، امام مسجد بھی تھا، تو نمازیں لوگوں کو پڑھاتا تھا، تو اس نے اسلام چھوڑ دیا، معاذ اللہ بد مذہب ہو گیا، عیسائی ہو گیا. تو بعض لوگ اس کے پاس گئے، اسے پوچھا کہ تو امام بھی تھا، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، بے ایمان کیسے ہو گیا، اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ سمجھدار لوگ گئے اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے. اس نے کہا میں نے اس لیے دین چھوڑ دیا، میں امام مسجد تھا، اور آپ کو پتہ ہے امامت میں مقتدی لوگ جو ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، یہ امام کی غلطیاں نوٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. تو میں ایک دن لیٹ ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اور میں جب اندر آیا وقت اتنا نہیں تھا کہ میں وضو کر کے مصلی پہ آتا. تو مقتدیوں کا ڈر میرے دل میں تھا کہ انہوں نے بعد میں باتیں سنانی ہے کہ حضرت صاحب ٹائم پہ آیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. میں نے وضو بھی نہیں کیا، میں جا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھا دی. جب میں نے ایک نماز پڑھائی تو پھر آہستہ آہستہ میری جھجک اترتی گئی، میں اکثر نمازیں بے وضو پڑھانے لگا. اور کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھ پر غسل فرض تھا، میں نے معاذ اللہ بغیر غسل کیے بھی نماز پڑھا دی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے بے وضو بھی نمازیں پڑھائی، مجھے کچھ نہیں ہوا. ایک نماز، دو نماز، کتنا عرصہ گزر گیا، میں نے غسل کے بغیر بھی نمازیں پڑھائی، مجھے کچھ نہیں ہوا. نہ میری ٹانگ ٹوٹی، نہ میری آنکھ نکلی، نہ میرا چہرہ بدلا، نہ مجھے کوئی سزا ملی، نہ میرے اوپر کوئی عذاب اترا. اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرا چہرہ بگڑ جاتا، میری ٹانگیں ٹوٹ جاتی، میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، میری آنکھیں نکل جاتی، مجھے اللہ کوئی سزا دیتا. مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، اس لیے میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. ان میں سے ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا تو انتظار کرتا رہا کہ اللہ تجھے سزا دے، تیری ٹانگیں توڑ دے، تیری آنکھیں نکال دے، تیرا چہرہ مسخ کر دے. ارے خدا کے بندے، تجھے تو اللہ نے ایسی سزا دی ہے کہ ٹانگیں ٹوٹ جاتی، یہ کم سزا تھی. آنکھیں نکل جاتی، یہ کم سزا تھی. چہرہ بگڑ جاتا، یہ کم سزا تھی. اللہ نے تجھے ایسی سزا دی ہے، شعور بھی نہیں دیا. اللہ نے تجھے جنت کے راستے سے نکال کے جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے. ایمان کی دولت تجھ سے چھین لی گئی، تیرے دل سے ایمان کا نور نکال لیا گیا، تجھے بے نور کر دیا گیا، بے ہدایتہ کر دیا گیا، تجھے اللہ نے اپنی ذات سے دور کر دیا، اور تو انتظار کر رہا ہے کہ تجھے سزا دی جائے. اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ اللہ پاک نے تجھے جنت کے راستے سے اٹھا کے جہنم کے راستے پر چلا دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم تصور، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی منصب ہے، منصب کے تقاضے ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نمازی بن پائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے نمازی جب مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس پر جو لعنتیں برسیں گی دوسرے مسلمانوں پر بھی برسیں گی. یہ سب کے لیے عذاب بڑھانے کا باعث بنے گا. جو مسجد میں نہیں آتا، جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا، میں نے بڑا خوبصورت لباس پہنا، ہمارے سر پہ دستار بھی سجا دی گئی، ہمارے معاشرے میں ہماری عزت بھی ہے، چار پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معزز ہیں. معزز وہ نہیں جس کے پاس یہ سارا کچھ ہے،
عزت والا وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے تقاضے پورے کر کے تقویٰ کی دولت اپنے دل میں بسائے اور متقی بن جائے. جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرے گا اللہ پاک اسے اتنی زیادہ عزت عطا فرمائے گا. یہ اسلام کے اندر معیار یہی ہے. وگرنہ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک روایت بیان کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑا جانور ہے نا، یہ گھوڑا روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 بار اپنا سر جھکاتا ہے. کتنی بار؟ اور شکر کرتا ہے اللہ کا. اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا. گدھے کی عزت کم ہے، گھوڑے کی زیادہ ہے. اور گدھا روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 بار شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا، کتا نہیں بنایا. اور کتا اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 بار شکر ادا کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتا تو بنایا، خنزیر نہیں بنایا. خنزیر بھی روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 بار شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی انسان نہیں بنایا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بعض لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانور بھی ان سے بہتر ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. قرآن نے ان کے بارے میں کہا تھا جو مکے میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے. ہم بھی تو اپنی حالت زار کو دیکھیں، ہم بھی تو اپنے گریبان میں جھانکیں کس چیز کے مسلمان ہیں ہم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. اور ہمارے نزدیک ایمان کا معیار کچھ اور ہے. ہم باہر چوکوں میں بیٹھ کے، پھٹوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ فتوے تو لگائیں گے کہ کون کتنا بڑا عاشق رسول ہے، کون کتنا بڑا مومن ہے، کون کتنا بڑا اللہ کے قریب ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے بارے میں کہہ دو کہ یہ پکا مومن ہے. یہ ایمان کا معیار ہے. میں اور آپ کس بھول میں ہیں؟ اگر اللہ پاک نے عزت دی ہے، منصب دیا ہے، تو خدا کے لیے اس منصب کے تقاضے پورے کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ پاک نے جہاں یہ فرمایا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے، اللہ اس پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا. وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، سر دیا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ پاک نے ہمیں اگر مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اللہ پاک نے صحت دی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں لگائیے. والدین، اگر اللہ نے آپ کو والدین حیات دیے ہیں، زندہ ہیں، گھر میں موجود ہیں، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجئے، ان کے پاؤں دبائیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے. اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے قبر پر جائیے، ان کے لیے اصالہ ثواب کیجئے، ان کے لیے قرآن پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجئے. یہ والدین کے احسانات کا بدلہ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں. اگر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. جس نے اپنی والدہ کی زیارت کی ہے نا، اللہ پاک اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مگر یہاں بھی ہماری حالت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کمزور ہے.
وہ والدین جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانیاں قربان کی، وہ والدین جنہوں نے ہمیں پالنے پوسنے کے لیے محنت مزدوریاں کی، بڑھاپے میں آ کے وہی والدین ہمیں بوجھ محسوس ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ والدین ہمارے اوپر بوجھ ہیں. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے والدین بھی شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ جن کی نامراد اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، ماشاء اللہ مارتے ہیں. حضرت ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے اور حدیث پڑھایا کرتے تھے. ایک دن ان کے شاگردوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہے اور اس میں موتی چمک رہے ہیں. کیا چمک رہے ہیں؟ خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے بالوں میں موتی چمک رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور سنائیے. فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یہ ابو اسحاق جو سارا دن قرآن و حدیث پڑھاتا ہے، امامتیں کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، جب یہ ابو اسحاق رات کو اپنے گھر جاتا ہے، اس کی والدہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوتی ہیں، یہ ابو اسحاق اپنی والدہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی داڑھی کے بالوں سے اپنی ماں کے قدموں کو صاف کرتا ہے. وہ میری ماں کے قدموں کی مٹی کے ذرات ہیں جو میری داڑھی میں نور بن کے چمک رہے ہیں. قیامت کے دن میرا علم، میری نمازیں، میری عبادتیں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ چمکیں، ان میں چمک پیدا نہ ہو سکتا ہے کہ ان میں روشنی نہ ہو، لیکن یہ میرے ماں باپ، میری ماں کی پاؤں کی مٹی جو ہے نا، یہ میری داڑھی کو چمکائے گی. میں اور آپ آج تھوڑا سا منصب مل گیا، تھوڑی سی عزت مل گئی، تھوڑا سا مقام مل گیا، 4 پیسے آ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ والدین کا وہ احترام کیا ہے. سب سے بڑا منصب امت کے اندر کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے امت کے اندر سب سے بڑا منصب ایک ہے عام مومن ہونا، نیک مومن ہونا، صالح ہونا، شہید ہونا. سب سے بڑا منصب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی زیارت کا موقع دیا اور وہ صحابی بن گئے، ان سے بڑا منصب نہ کسی ولی کا، نہ غوث کا، نہ قطب کا، نہ ابدال کا. ہزاروں سال آپ عبادت کر لے، ہزاروں سال عبادت کر لے، کیا کبھی کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے حدیثوں میں سنا ہے نا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی تھے کہ جن کے آخری وقت میں جان نہیں نکلتی تھی. پتہ ہے نا، سنا ہے آپ نے حدیثوں میں، والدہ ناراض تھی، ماں ناراض تھی، جو ہی ماں راضی ہوئی اللہ پاک نے مشکل آسان کر دی. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ اللہ پاک دنیا میں ضرور عطا فرماتا ہے، اور جن کی سزا بھی اللہ پاک، بعض جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک دنیا میں ضرور دیتا ہے. ماں باپ کی خدمت بھی ایسی نیکی ہے کہ اس کا صلہ بھی اللہ دنیا میں دیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. وہ ہم بچپن میں ایک قصہ سنتے تھے، قصہ تو نہیں ہے کہ حدیث پاک ہے، اور جب ہم سکولوں میں پڑھتے تھے تو اس وقت کتابوں کے اندر یہ موجود تھی کہانی، اور اس کا مضمون تھا، غالباً لکھا ہوا تھا غار کا پتھر. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو، گورنمنٹ کی کتابوں میں. یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے 3 بندے تھے، سفر میں تھے، جنگل میں پہنچے، بارش آئی، طوفان آیا. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی کھو، غار جسے آپ کہتے ہیں نا، آپ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے، ایک کھو تھی، اس کے اندر چلے گئے کہ چلیں گے، بارش رکتی ہے تو پھر اپنے گھر جائیں گے. تھے مسافر. جب یہ کھو کے اندر گئے نا تو اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کے اس غار کے دروازے کے آگے جم گیا. دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے زور لگایا لیکن پتھر ہلے ہی نہ. اب انہیں اپنی جان کی فکر ہو گئی، رونے لگے. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جیوں ویلن وچ گنا، رو نو کو روے محمد ہن روے تے منا.
یہ تو اسے پوچھیں جس کی پھنس گئی، اب انہیں لگا کہ موت سامنے ہے، نہ کسی کو پتا چلے گا کہ اندر 3 بندے ہیں، نہ روٹی نہ پانی نہ خوراک کا ذرہ، بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے لگے۔ تو ایک کے ذہن میں خیال آیا کہ یار کوئی یہاں پہ ہماری آواز نہیں سن سکتا، لیکن ایک ہے جس کے ساتھ ہم یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نہیں تھا، نیٹ ورک بھی کوئی نہیں تھا، لیکن جس رابطے کی اس نے بات کی وہ رابطہ بغیر موبائل کے ہوتا ہے، بغیر نیٹ ورک کے ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک ذات ایسی ہے جس کے ساتھ ہم یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ذات ہے؟ اس نے کہا میرے رب کی ذات ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک بندے نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا اے پروردگار تجھے معلوم ہے میں دولت مند تھا، مجھے میری چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے انکار کر دیا، اس کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ میرے دروازے پہ آئی، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندے میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں راشن نہیں ہے، تو مجھے کچھ راشن دو کھانے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیری مدد کروں تو پہلے تو میرا مطالبہ پورا کر، میرے ساتھ گناہ کر۔ وہ چلی گئی، ڈر گئی، پھر وہ اپنے گھر گئی، اس کے بچوں کی بھوک، بل بلانا، غربت، جب یہ منظر اس نے دیکھا نا تو یہ پھر میرے دروازے پہ آئی۔ اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندے ٹھیک ہے میرے بچے اس وقت بھوکے ہیں، میں تیرا مطالبہ پورا کر دیتی ہوں، میں مجبور ہوں اور مجبوری میں تیرے ساتھ گناہ کروں گی۔ اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے جب اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا وہ تیار ہو گئی، پھر تیرا خوف میرے اوپر غالب آ گیا، تیرا ڈر میرے اوپر غالب آ گیا، میں ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا جا اللہ کی بندی میں تیرے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے رب سے ڈر گیا۔ میں نے اسے راشن بھی دے دیا، اسے بیچ دیا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری جان بچا۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا، پھر دوسرا بندہ اس نے کہا یا اللہ تجھے پتا ہے میرے پاس ایک مزدور آیا تھا مزدوری کرنے، اس نے مزدوری کی، جب شام کو میں نے اسے مزدوری دینی تھی نا، پیسے دینے تھے، وہ چلا گیا، میں نے اسے ڈھونڈا وہ ملا ہی نہیں۔ اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ چلو کام بھی ہو گیا پیسے بھی بچ گئے، ہوتا ہے نا بندہ سوچتا ہے کسی طرح پیسے بھی بچ جائے کام بھی ہو جائے۔ پیسے کی محبت بندے کو بعض اوقات گرا دیتی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کے رکھ لیا، پھر ایک وقت آیا، غربت آئی، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے حالات ایسے ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا، میں نے اسی کے پیسے اٹھائے، اٹھا کے بازار گیا، کاروبار کیا، برکت ہوئی، پھر اے پروردگار میرا گھر مال سے بھر گیا، جانور مویشیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ پھر کئی سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے بندے ایک بار میں نے تیرے پاس مزدوری کی تھی، وہ مزدوری کے پیسے تیرے اوپر میرا ادھار ہے، وہ مزدوری مجھے دو۔ تو میں نے اسے کیا کہا کہ یہ لو مزدوری؟ میں نے اسے کہا نہیں، یہ جتنا بھی مال تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری سے میں نے کمایا ہے، یہ سارا تیرا ہے۔ اے پروردگار میں نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی، اگر میری نیکی قبول ہے تو میری جان بچا لے۔ پتھر تھوڑا ہو رہا۔ تیسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار میرے ماں باپ بوڑھے، میں بکریاں چراتا ہوں اور میرا یہ اصول تھا کہ رات کو جب بکریاں لے کے گھر آتا سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ ہوتا، گرم کرتا، میری گھر والی دودھ گرم کرتی، میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنے والدین کی خدمت میں آتا، جب یہ دودھ پی لیتے مجھے دعائیں دیتے، پھر میں اپنے گھر والوں کو دودھ دیتا، پھر ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ ایک رات ایسا ہوا میں تاخیر سے آیا، میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بھی بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا، بیوی بھی بھوکی تھی، لیکن ساری رات میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کے سرحانے کھڑا رہا، میں نے کسی کو دودھ نہ پینے دیا، میں نے خود بھی نہ پیا۔ میرے دل میں یہ نیت تھی کہ جب تک میرے ماں باپ نہیں پیئیں گے یہ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ صبح کے وقت میرے والد والدہ کی آنکھ کھلی، میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، میں نے جب ان کو دودھ دیا انہوں نے مجھے دعائیں دی، اے اللہ اگر والدین کی
خدمت کا یہ منظر، میری یہ نیکی، میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے جب دعا کی نا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکی کا وسیلہ ڈالا، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، پتھر ہٹ گیا اور تینوں کی جان بچ گئی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیکیوں کا وسیلہ۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کے مال میں کمی کر دے یا اسے کبھی پریشانی آنے دے۔ اب خدا کے لیے جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، ہو سکتا ہے بعضوں کے والدین بے عمل بھی ہوں، تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار، میں تو تہجد گزار۔ نہیں، کسی حدیث پاک میں یہ نہیں لکھا کہ والدین نیک ہوں گے تو تمہارے لیے جنت ہے، کسی میں نہیں لکھا۔ جیسے بھی ہے، بھلے ان کے چہرے پہ بڑی مٹی پڑی ہے، پاؤں گرد سے لتڑے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے لیے جنت بنایا۔ خدا کے جن کے والدین حیات ہیں، اگر خدمت کرتے ہیں تو خدمت بڑھا دیں۔ والدین کے سامنے اولاد کو کیسے رہنا چاہیے، میں عرض کروں؟ عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں؟ والدین کے سامنے اولاد کو نوکروں کی طرح رہنا چاہیے۔ نوکر ہوتا ہے نا اپنے مالک کے سامنے، جی حضور، والدین کے سامنے جی ابا جی، جی امی جی، ہم ایسے رہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہمارے تو انداز ہو رہے۔ بعض لوگ ابا جی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ابا جی پتہ ہی نہیں آپ کو، حالات کا نہیں پتہ، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، ماں جی آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، آپ بولتی بہت زیادہ ہے، چک چک بڑی ہے آپ کی۔ ارے خدا کے بندو، یہ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا بچپن کی طرح ہوتا ہے، یہ بچے بن چکے ہیں، اب یہ بولیں گے بھی، جھڑکیں گے بھی، بعض اوقات گالیاں بھی دیں گے، بعض اوقات یہ آپ کی انسلٹ بھی کر دیں گے، لیکن ہمارا آگے سے کیا کام ہے؟ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، سر نہ اٹھانا، آنکھیں نہ دکھانا، اور ہمیشہ ان کے سامنے اپنی نظر جھکا کے رکھنا۔ ایک تو ان کی ضروریات کا خیال رکھے، کبھی کبھی چلیں اللہ پاک نے توفیق کم دی ہے، اگر تھوڑے پیسے ہیں تو کبھی کبھی ان کی پسند کی کوئی چیز انہیں پیش کرے، کھانے کے لیے پیش کر دے، ابا جی کو، امی جی کو، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمہ ڈال، منع بھی کریں گے، یہ نہیں ابا جی آپ، انہوں نے نہیں کھلایا ہمیں اپنے ہاتھوں سے، یار انہوں نے ہماری خدمتیں نہیں کی، ماں نے اپنے منہ کے لقمے ہمیں نہیں کھلائے۔ کیا وہ بوڑھا باپ جب مزدوری کر کے شام کو آتا تھا اس کی جیب میں 100 روپیہ تھا اور وہ چاہتا تو خود 100 روپے کی عیاشی کرتا، وہ 100 روپے کا فروٹ لے کے آتا ہے، چلو میرے بچے بیٹھ کے کھائیں گے، اور جب بچے کھا رہے ہوتے، فروٹ جب کم پڑ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں مجھے کیلے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، آپ کھاؤ بیٹا، آپ کو پورے آتے۔ کیا انہوں نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا؟ کیا چھوٹی چھوٹی تھیلیاں والد اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کے آتا؟ میں اور آپ ہم نے کب اپنے والدین کے لیے آخری بار کوئی پھل لے کر گئے ہو، کوئی فروٹ لے کر گئے ہو، کوئی آئس کریم لے کر گئے ہو؟ میری ماں کو پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، آج بھی میری والدہ کو، آپ کی والدہ کو بھی پتا ہے بیٹے کو سبزی کون سی پسند ہے، پھل کون سا پسند ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کو کیا پسند ہے؟ کیوں نہیں پتا بھائی؟ والد کو کون سا پھل پسند ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں عید کے موقع پر جب میں اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو، بچوں کی امی کو لے کے بازار جاتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، جوتے لے کے آتے ہیں، لے کے آنے چاہیے، حق ہے۔ کیا والد اور والدہ کا حق نہیں کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں؟ امی جی ایک سوٹ آپ بھی پسند کریں، ابا جی آپ بھی ایک سفید سوٹ خوبصورت سا پسند کریں، جوتے پسند کریں اچھے سے، کوئی بات نہیں یار، اللہ اور دے گا۔ اچھے سے درزی سے اپنے ابا جی کے کپڑے سلوائے، اچھا سا انہیں جوتوں کا جوڑا لے کے دے۔ عید کے دن پتا چلے جب ابا جی عید کی نماز پڑھنے جائیں، ان کے لباس اور ان کے بناؤ سنگار سے، ان کی تیاری سے پتا چلے کہ یہ کسی نیک مسلمان کا باپ ہے، یہ کسی فرما بردار بیٹے کا باپ ہے۔ اس کے بیٹے نے اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے باپ کو نہیں بلایا، اپنی ماں کو نہیں بولا۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں شامل کریں۔
وہ ایک شعر نعت خواہ میں سناتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر۔ کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ یار آج آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کہے مجھے سکون کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے سمیت ہر بندے کو سکون کی ضرورت ہے۔ چلو دھو کے نہیں پی سکتے، نیت تو ہے میری، آپ بھی نیت کرنے کا بھی موقع ملا تو دھو کے بھی پیئیں گے انشاءاللہ، اماں جی کے پاؤں دھوئیں گے اور دھو کے پیئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر نہیں پی سکتے تو قدموں میں بیٹھ کے، کبھی دبا کے، کبھی بوسہ لے کے اماں جی سے یہ تو عرض کرے، اماں جی دل بڑا پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بیماریاں جان نہیں چھوڑی، اماں جی ہاتھ اٹھاؤ ذرا اللہ کی بارگاہ میں۔ باجدید بستامی کہتے ہیں 30 سال کی عبادت نے مجھے ولی نہیں بنایا، مجھے ولی میری ماں کی ایک دعا نے بنایا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو کبھی جھڑکے نہ، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے نہ، کبھی ان کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائیں، کبھی اماں جی اور ابا جی کے سامنے آنکھیں نہ اٹھائیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ان کا دل نہ دکھائیے گا، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیے گا۔ ہمیشہ جب بھی ان کے سامنے جائیں اپنی نظریں جھکا لیں، ہاتھ باندھ لیں، جو یہ کہیں سن لیں، جو یہ کہیں مان لیں۔ آپ مان کے دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک آپ کی دنیا بھی آسان کر دے گا، اللہ آخرت بھی آسان کر دے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، دعا کریں، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم